السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 13۔ کل ہم نے سورہ انفال کا چیپٹر 4 سٹارٹ کیا تھا، آیت نمبر 29 سے 37 تک یہ چیپٹر ہے، اور 3 آیات میں نے تقریباً آپ کو پڑھائی تھی اساطیر الاولین تک، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی ان میں فرق کر دے گا اور ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور انہیں بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کافر ان کے بارے میں چال چل رہے تھے، یعنی پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو 3 آپشن رکھے تھے وہ کیا تھا؟ لیُثبتوا کا، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوا کا، یا آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجوا کا، یا آپ کو گھر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک طرف وہ چال چل رہے تھے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کلام تو ہم بھی کہہ دیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی، پچھلی قوموں کی، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے آگے جو ہے ان کا وہی چیز کہ اس کلام الہی کے بارے میں جو کہا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے؟ وَإِذْ، اور جب، قالو، وہ کہتے تھے، اللہم، اے خدا، ان کانا ھذا، کہ اگر یہ ہے، هو الحق، برحق ہے، سچا ہے تیری طرف سے، یعنی کہ کیا چیز؟ یہ کلام الہی جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کانا ھذا هو الحق، اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، سچا ہے، من عندکا، تیری طرف سے، من سے، عندی ہوتا ہے پاس کی طرف، اور کا جو ہے تم اور تمہارے کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے، تیری طرف سے یہ برحق ہے۔ فَأَمْطِرْ، فا ہوتا ہے تو اور پس کے لیے، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ تو امطر، امطر ہوتا ہے برسانا، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اسی طرح سے، تو برسا۔ علینا، علا ہوتا ہے پر، نون الف نا ہم کے لیے ہوتا ہے، علینا ہم پر، تو ہم پر برسا، کیا چیز؟ حجارہ، پتھر، تو ہم پر پتھر برسا، کہاں سے؟ من السمائی، آسمان سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اب یہ ایک اور ان کا کفار کا، ایک تو کلام الہی کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے، سچ ہے، اور تیری طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اویتنا، اوے، او سے جو لفظ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یا تینا، تو دے، بھی عذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک، تو پھر ہمیں، یا پھر ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ یہ ان کا کفار کا رد عمل ہوتا تھا آیات الہی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بار وہ معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، اسی طرح آپ بھی معجزہ کوئی دکھائیں، اور پھر کلام الہی کی طرف سے یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں یا ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ وما کان اللہ، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا۔ اب یہاں پر اللہ کی طرف سے جواب ہے ان کی اس ڈیمانڈ کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے قوموں کے لیے کہ کس طرح قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور کیا وجوہات ہوتی تھی، ان میں سے ایک آپشن یہاں وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہ تھا، لیعذبہم، لامزر لی میں نے پیچھے کئی جگہ لفظوں میں بتایا، لیثبتوا کا، یقتلوا کا، یخرجوا کا، ان جگہوں پر لامزر لی جہاں جہاں پر بھی آیا ہے، کہ لی، کہ یعذب، وہ عذاب دے، ہم، انہیں، لیعذبہم، کہ وہ انہیں عذاب دیتا، کون؟ اللہ تعالیٰ، وانت فیہم، اور انتا، آپ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم، فاضر، فی جو ہوتا ہے وہ میں کے لیے ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہم آئی این ان ورڈ یوز کرتے ہیں، کسی چیز کے اندر ہوتا ہے، جیسے فی میں، ہم، یہ لوگ ان میں، جب تک آپ ان میں تھے، ٹھیک ہے۔ کیا رول؟
وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہ تھا، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دیتا، وانت فیہم جبکہ آپ ان میں تھے۔ یہ اللہ کا اصول رہا ہے ہر دور میں کہ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک اس قوم میں رسول موجود ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ دوسرا بھی وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہ تھا، معذبہم کہ انہیں عذاب دیتا، وہم یستغفرون کہ وہ مغفرت مانگے۔ استغفار کرنا ہوتا ہے نا، بخشش مانگنا، مغفرت مانگنا، وہم جبکہ وہ لوگ بخشش مانگے۔ یہ بھی اللہ کا رول رہا ہے کہ کسی بھی قوم میں جب لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اور اس کے حوالے سے بھی صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس پر آیا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا، اس لیے کہ جب انہوں نے اس عذاب کے آثار دیکھے تو وہ توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، مغفرت ان کو کر دی، ان کی مغفرت۔ بہت ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں مفہوم بتانے والی ہیں، آن لائن میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہو سکتی، جب ریگولر کلاسز ہوں گی میں دوبارہ سے آپ کو یہ واقعات سمجھا دوں گی۔ وما لہم، اور کیا ہے، اللہ یعذبہم، اللہ کے نہ دے، یعذبہم عذاب انہیں، اللہ تعالی، اور کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم اور یہ لوگ یسدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وما کانو، اور نہیں ہے، اولیاء اس کے متولی، اولیاء ولی کو کہتے ہیں، متولی یعنی کہ رکھوالے، دیکھ بھال کرنے والے، جبکہ یہ اس کے متولی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دو آپشن تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک رسول موجود ہوتا ہے تو عذاب نازل نہیں فرماتے، اور اگر وہ قوم استغفار کرتی ہے، بخشش مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ لیکن ان کے لیے کیا ہے، وما لہم، اور کیا ہے، کیا وجہ ہے، اللہ یعذبہم کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یسدون اور وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی خانہ کعبہ سے، مسجد محترم سے، کس چیز سے، نماز پڑھنے سے۔ بریکٹ میں ہے، مسجد حرام سے روکنے سے مراد یہ کہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وما کانو اولیاء، اور جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے، رکھوالے بھی نہیں ہیں۔ ان اولیاء، اس کے متولی تو ہا الٹا پیش ہو کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، اولیاء ولی متولی کا ہے پلورل میں، اور ہو ہے اس کے متولی، اس کے رکھوالے، کس کے، خانہ کعبہ کے۔ ان اولیاء الا المتقون، سوائے متقی لوگ ہیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کے، مسجد حرام کے جو متولی ہیں وہ تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، ہم ہوتا ہے یہ لوگ، ان میں سے، اور اکثر زیادہ تر، ولیکن اکثرہم جبکہ، لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ وما کانا، اور نہیں تھی، صلاتہم، صلات کہتے ہیں نماز کو، اور ہم ان کی نماز، اور نہیں تھی ان کی نماز، عند البیت، گھر کے قریب، گھر کون سا، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب، الا سوائے، مکاءن سیٹیاں بجانے کے، و تصدیہ اور تالیاں بجانے کے۔ یعنی کہ یہ جب بھی مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے، نماز پڑھتے یا تلاوت قرآن، تو یہ کفار لوگ وہاں جا کے شور شرابہ کرتے، ہلا گلا کرتے، ادھم، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا۔ تو اس بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے، وما کانا صلاتہم، اور ان کی نماز کچھ بھی نہیں تھی سوائے عند البیت، خانہ کعبہ کے قریب، کیا، الا مکاءم و تصدیہ، سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ فذوقو، تو چکھو، فا تو کے لیے پس، اور ذوقو ذائقہ چکھنا، مزہ چکھنا، فذوقو العذاب، عذاب، فذوقو العذاب، تو مزہ، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم، جو کچھ تم لوگ تکفرون، کفر کرتے ہو، تو جو کچھ کفر تم کرتے رہے ہو اس کے لیے عذاب کا مزہ چکھو۔ کلیئر؟ یہاں تک آیات سمجھ آ گئی ہیں؟ ایک مرتبہ ریڈنگ کر دیتی ہوں، دوبارہ سے سن لیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہتے تھے یہ لوگ، اے خدا، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک،
اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور خدا ایسا نہیں تھا، لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ مغفرت مانگیں، توبہ کریں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہے ان کے لیے، کون سی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے اللہ تعالیٰ، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ مسجد حرام سے انہیں روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی سوائے اس کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو کچھ کفر تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ کلیئر؟ یہ آیات آپ نے تیار کرنی ہے، ریڈنگ، ہر ایک ورڈ کا میننگ کوشش کریں یاد کرنے کی، سمجھنے کی۔ تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو اگلے لیسن میں کروا کے پھر اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔